بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم میں یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 16واں سبق آج ہم حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، ساکن حروف، اور اسی طرح قلقلہ کرنے کا طریقہ، غنہ کرنے کا طریقہ، غرض تمام اصول و ضوابط جو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ان تمام اصول و ضوابط کی اور تجویدی اصولوں کی آپ حضرات کے سامنے مشق کی جائے گی۔ ہمارا مقصد چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ 24 گھنٹے میں سے صرف 5 منٹ نکال کر ہمارے ویڈیو کو سنیں اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر عین تا، را زیر ری، تعری، فا پیش فو، تعریفو۔ یہاں پر دیکھیں تا کو ہم نے عین کے ساتھ ملایا کیونکہ عین ساکن ہے، اور ساکن ہونے کی علامت جو یہ آپ حضرات کو نظر آ رہی ہوگی، اسے سکون بھی بولتے ہیں اور اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ تو جو بھی حرف ساکن ہو اور اس پر جزم ہو تو پچھلے لفظ کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، کیونکہ جزم والا لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، تو وہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے تا کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے تا زبر عین تا، آگے را کے نیچے زیر اور فا کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، زبر زیر پیش، ان تین جو حرکتیں ہیں ان کو پڑھنے کا جو اصول ہیں وہ 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، جیسے را زیر ری، نہیں، یہ غلط ہوگا۔ نمبر 2 جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، را زیر ری، ایسے بھی نہیں پڑھنا، اور اسی طرح اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مجہول نہیں پڑھنا، را زیر رے یا فا پیش فو، ایسے یہ مجہول ہوگا، یہ بھی نہیں پڑھنا۔ تو زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ یہ 3 اصول آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں جہاں بھی زبر زیر پیش ہو۔ تب ہم اس کو پڑھیں گے تا زبر عین تا، را زیر ری، تعری، فا پیش فو، تعریفو۔ آخر میں وقف کریں گے کیونکہ یہاں پر لفظ ہمارا ختم ہو گیا، ہم نے سانس توڑنا ہے، تو وقف کی حالت میں تو اس کو تعریفو نہیں پڑھیں گے، بغیر وقف کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تعریفو، لیکن اگر وقف کرنا چاہیں تو یہ آخری حرف جو فا ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے عین ساکن ہے اسی طرح فا کو بھی ساکن کریں گے۔ جیسے ہی یہ فا ساکن ہوگا تو اس کے اوپر جو حرکات ہوں گی اوپر نیچے، یا جیسے یہاں پر پیش ہے تو یہ اس کی حرکات ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حرف ساکن بھی ہو اور اس کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر پیش یا کوئی حرکت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ساکن ہوگی تو یہاں اس پر حرکت ہوگی، یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہیں، آپس میں مخالف ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ہی لفظ کے اوپر، ایک ہی حرف کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے اس کی پیش ختم ہو جائے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے تعریف، تعریف۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے حمزہ پیش قاف اقو، سین زیر سی، اقو سی، میم پیش مو، اقو سیمو۔ یہاں پر دیکھیں کہ اس کو ہم نے حمزہ پڑھا ہے، الف نہیں پڑھا۔ اگر خالی ہوتا تو پھر ہم الف پڑھتے، لیکن اگر اس کے اوپر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ قاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ قاف ساکن ہے۔ حمزہ پیش قاف اق، اور یہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اس قاف کو موٹا کرنا ہے، اق، سین زیر سی۔ باقی زبر زیر پیش کی وہی اصول جو اس کے اندر ہم نے بتائے تھے انہی کا لحاظ رکھنا ہے۔ سین زیر سی، اق سی، میم پیش مو، اق سیمو۔ وقف کریں گے تو آخری حرف میم ہے، اس کو ساکن کر دیں گے، پیش ختم ہو جائے گا، لفظ ہو جائے گا اق سم، اق سم۔ یا پیش با یوبو، دال زیر دی، یوبو دی، حمزہ پیش او، یوبو دی او۔ یا کو با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با ساکن ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا کلر چینج ہے با کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ اگر اکٹھا کریں تو قطب جدن، قطب جدن۔ یہ 5 حروف، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں با، یہ با ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ با ساکن، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ یا پیش با یوبو۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے کہ آواز کے اندر کچھ حرکت پیدا کرنا، جیسے ہم کھلے اس کے اندر کمرے کے اندر ہوتے ہیں تو جہاں پر سامان وغیرہ نہ ہو، اگر ہم بولے تو ہماری آواز گونجتی ہے یہاں پر، تو اسی طرح یہاں پر ہوگا یا پیش، ایک ہے یا پیش با یوب،
آواز کو وہیں روک دیں، یوب، اور ایک یا پیش با یوب، یہ یوب یہی قلقلہ ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یا پیش با یوب دال زیر دی یوب دی، حمزہ پیش او، یا نہیں پڑھنا بلکہ پیش یہ حمزہ ہے اوپر، تو یہ حمزہ کو پڑھیں گے، اس کو حمزہ پیش او یوب دی او۔ وقف کرنا چاہیں تو آخری جو لفظ حمزہ ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے اس کی پیش ختم ہو جائے گی، تو وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے یوب دی، آخر میں کیونکہ حمزہ ہے جھٹکا بھی دینا ہے، یوب دی۔ یا پیش نون یون فا زبر فا یون فا، خا پیش خو یون فا خو۔ باقی باتیں تو تقریباً ساری وہی ہیں جو پچھلے الفاظ کے اندر آ چکی ہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ دیکھیں، غنہ کرنا ہے، یا کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں تو نون کیونکہ یہ ساکن ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، نون ساکن ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ تو غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، ہماری آواز جو ہے وہ ناک کے اندر جائے گی، ہمارا ناک جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی حرکت پیدا ہوگی اور ہمیں محسوس بھی ہوگا۔ یا پیش نون یون فا زبر فا یون فا، خا پیش خو یون فا خو، وقف کریں گے، خا کو ساکن کر دیں گے، یون فخ یون فخ۔ تو یہ تھے چند اصول و ضوابط جو ان الفاظ سے نکلے، آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے، اور ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔